سامعین محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو سامعین محترم، خالق کائنات نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر کئی مقامات پر حضور کے ختم نبوت کا ذکر کیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اٹھ کر ختم نبوت کے بارے میں بکواس کرے، ختم نبوت کے بارے میں بکواس کرے، نبوت کا دعویٰ کرے، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے آپ خود بتائیں۔ جب حضور نے خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر تو کون ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے اپنے آپ کو نبی کہلوانے والا؟ تو کون ہوتا ہے ختم نبوت کے بارے میں بکواس کرنے والا، جب حضور نے خود فرما دیا اور ہم بغیر کسی دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے؟ اور جس بندے نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی مانتے ہیں، ختم نبوت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، تو ان کے لیے دلیل میں دینے لگا ہوں۔ یہ دلیل انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو بکواس کرتے ہیں، ورنہ جس کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ کہ حضور آخری نبی ہے، وہ تو کبھی دلیل ہی نہیں مانگے گا نا، اس کے ذہن میں تو یہ بات ہی نہیں آئے گی۔ لیکن جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے نا کہ حضور آخری نبی ہے، اس بات کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے اربعین عقیدہ ختم نبوت، اس کا صفحہ نمبر ہے 35۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا، اسے عمدہ آراستہ کیا، خوبصورت گھر تیار کیا، تعمیر کروایا، اور لوگ اس گھر کے ارد گرد گھومنے لگے، تو اس شخص نے جب گھر بنایا تو اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ جب لوگوں نے اس گھر کو دیکھا، گھر کے ارد گرد چکر لگائے، دیکھا تو کافی تعریفیں بھی کی اور تعجب بھی کیا کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی کیوں چھوڑی گئی، اس اینٹ کی جگہ پر اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس جگہ کو مکمل کر دیا، میں نے اس جگہ کو مکمل کر دیا، یعنی مجھ سے قصر نبوت مکمل ہوا، مجھ سے قصر نبوت مکمل ہوا، اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اب یہ دلیل میں نے ان لوگوں کے لیے پیش کی جو ختم نبوت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، جو نبوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب آگے وہ فرماتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور آخری نبی ہیں، ہم نے مان لیا، پھر وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے غیر معقول دعوے پر ایک غیر منطقی سا شبہ جسے کہتے ہیں پیدا کرنے کا ناکام کوشش کرتے ہیں، اس حدیث سے مبارکہ کو بنیاد بنا کر کہ ہم نے مان تو لیا کہ حضور آخری نبی ہیں، مان تو لیا، پھر کہتے ہیں کہ جب حضور آخری نبی ہیں تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا تشریف لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ وہ سوال نکالتے ہیں۔ حضور تو آخری نبی ہیں، تو ہم نے تو یہ مان لیا کہ حضور آخری نبی ہے، تو
قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ جب خالق کائنات نے ان کے ذہن میں ان کو اتنا شعور نہیں دیا، ان کی عقل میں یہ بات نہیں ڈالی کہ وہ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھے، ختم نبوت کے بارے میں بکواس نہ کریں، جب ان کو اس مسئلے کی سمجھ ہی نہ آئے پھر انہوں نے بکواس کی کہ جناب ہم نے مان تو لیا کہ حضور آخری نبی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کا مطلب جو ہے وہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، حالانکہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب وہ نہیں لیتے، وہ غلط معنی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ جب رب تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات رکھی نہیں ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ان کو سمجھ ہے، تو وہ غلط معنی اس کو لیتے ہیں۔ تو یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے، مگر وہ پہلے کے نبی نہیں بلکہ بعد کے نبی، وہ پہلے کے نبی ہیں بعد کے نبی نہیں، وہ پہلے کے نبی ہیں بعد کے نبی نہیں، وہ پہلے کے نبی ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ پہلے کے نبی ہیں بعد کے نبی نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ پہلے کے نبی ہیں لیکن بعد کے نبی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹ پہلے کی لگی ہوئی ہے، اب وہ نبوت کی شان میں نہیں آئیں گے بلکہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے، یعنی کہ قرب قیامت جب وہ آئیں گے تو جناب والا نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہاں پر بھی ان کی جناب ان کے جواب کا ان کے سوال کا، ان کے اعتراض کا ہم نے جواب دیا کہ آپ کا سوال تو آپ نے یہ نکالا نا کہ حضور آخری نبی ہے، ہم نے مان لیا، تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کیوں آئیں گے؟ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں آئیں گے؟ تو یہاں پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے، یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ حضور آخری نبی ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت کے بعد خالق کے کائنات نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، چاہے دنیا یہاں کی یہاں ہو جائے، وہاں کی وہاں ہو جائے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، حضور آخری نبی ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت کے بعد خالق کے کائنات نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ختم نبوت پر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے وقت حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔